اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الاحق بالجماعت وترتیب الصفوف۔ یہ فصل امامت کا استحقاق اور صفوں کی ترتیب کے بیان میں، یعنی امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اور صفوں کی ترتیب کیا ہونی ہے، اسی کے بارے میں یہ فصل ہے۔ اذا لم یکن بین الحاضرین صاحب منزل ولا وظیفۃ ولا ذو سلطان فالاعلم احق بالامامۃ۔ ترجمہ دیکھیے گا، اگر حاضرین میں، اگر بین الحاضرین، حاضرین کے درمیان صاحب منزل نہ ہو، صاحب خانہ نہ ہو، حاضرین کے درمیان صاحب خانہ نہ ہو، ولا وظیفۃ اور مقرر امام نہ ہو، اور بادشاہ وقت نہ ہو، سلطان نہ ہو۔ جب حاضرین کے درمیان صاحب گھر نہ ہو، مقرر امام نہ ہو، سلطان بادشاہ نہ ہو، فالاعلم احق بالامامۃ، تو جو سب سے زیادہ جانکار ہے وہی امامت کا حقدار ہے۔ تو امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ علم والا ہے، جانکار ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو سب سے زیادہ علم والا ہے۔ کسی کے گھر میں جماعت ہو رہی آپا، اور گھر کا مالک موجود نہیں ہے، اور گھر میں اگر کسی امام صاحب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے مقرر کر رکھا تھا وہ بھی نہیں ہے، اور پھر بادشاہ بھی نہیں ہے اس میں موجود، اب دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ صاحب علم ہے۔ جو صاحب علم ہے اسی کو امام بنانا بہتر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ثم الاقرأ، ثم پھر سب سے بہترین قاری، سب سے بہترین، ثم الاورع، پھر سب سے زیادہ پرہیزگار، ثم الاسن، پھر سب سے زیادہ عمر والا، سب سے زیادہ عمر والا، ثم الاحسن خلقا، پھر وہ جن کا اخلاق اچھا ہے، جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہے، ثم الاحسن وجہا، پھر وہ جو صورت کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے، جو چہرہ کے اعتبار سے سب سے احسن ہے، یعنی جو خوبصورت ہے۔ پہلے سیرت میں جو بہتر ہے، دوسرے کا ترجمہ جو صورت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ثم الاشرف نسبا، پھر جو خاندانی شرافت والا ہے، جو نسب کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، اشرف ہے۔ ثم الاحسن صوتا، پھر جس کی آواز بہت اچھی ہے، یہ جس کی آواز اچھی ہے وہ امامت کا حقدار۔ ترتیب بتا رہے ہیں، پہلے سب سے زیادہ علم والا، پھر سب سے بہترین قاری وہ امام بنے گا، وہ بھی اس میں بھی سب لوگ برابر ہیں تو سب سے زیادہ پرہیزگار، اس میں بھی برابر ہے تو سب سے بڑی عمر والا، اس میں بھی برابر ہے تو سیرت والا، اس میں بھی برابر ہے تو صورت والا،
اس میں بھی برابر ہے تو خاندانی اشرف والا، پھر جس کی آواز بہت اچھی ہو. ثم الانطف ثوبا، پھر وہ جس کے کپڑے سب سے زیادہ صاف ہو. یہ پھر کون امامت کا حقدار ہوگا؟ جس کے کپڑے بہت زیادہ صاف ہو. فَإِنِ اسْتَوَوْا يُقْرَعُ أَوِ الْخِيَارُ لِلْقَوْمِ. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ فَإِنِ اسْتَوَوْا، پھر اگر سب لوگ برابر ہو، سب ایک سے بڑھ کر ایک عالم ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک قاری ہیں، پرہیزگار ہیں، سب لوگ عمر والے ہیں، سیرت میں بھی لاجواب، صورت میں بھی بے مثال، خاندان میں بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آواز بھی سبحان اللہ سبحان اللہ، کپڑے بھی صاف ستھرے، سبحان اللہ، سب برابر ہیں. فَإِنِ اسْتَوَوْا، پھر اگر ان معاملات میں سب برابر ہو، یقرعو تو قرعہ ڈالا جائے گا. قرعہ ڈالا، اوِ الخیار للقوم، یا قوم کو اختیار دیا جائے گا. قرعہ ڈالا جائے گا یا قوم کو اختیار دیا جائے گا. فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَالْعِبْرَةُ بِمَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. یہ فَإِنِ اخْتَلَفُوا، اگر وہ لوگ اختلاف کر جائیں، کون؟ قوم، امام صاحب کون بنیں گے نہیں بنیں گے اس میں اختلاف ہو جائے، وہ لوگ اختلاف کریں تو اس امام کا اعتبار ہوگا جس کو اکثر نے اختیار کیا ہے. کیا بولے آپ؟ فَإِنِ اخْتَلَفُوا، اگر وہ لوگ اختلاف کریں امام مقرر کرنے میں، فَالْعِبْرَةُ بِمَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، تو اس امام کا اعتبار ہوگا جس کو اکثر لوگ اختیار کریں. وَإِنْ قَدَّمُوا غَيْرَ الْأَوْلَى فَقَدْ أَسَاءُوا، اگر ان لوگوں نے غیر اولا کو مقدم کیا، قوم نے غیر اولا کو مقدم کیا، فَقَدْ أَسَاءُوا، تو ان لوگوں نے برا کیا. ان لوگوں نے جو حقدار ہیں انہی کو آگے بڑھانا چاہیے. غیر اولا کو ان لوگوں نے آگے بڑھا دیا تو ان لوگوں نے غلط کیا. وَكُرِهَ إِمَامَةُ الْعَبْدِ وَالْأَعْمَى وَالْأَعْرَابِ وَوَلَدُ الزِّنَا وَالْجَاهِلِ وَالْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ وَتَطْوِيلُ الصَّلَاةِ وَجَمَاعَةُ الْعُرَاةِ وَالنِّسَاءِ. کہتے ہیں غلام کی امامت مکروہ ہے. غلام کی امامت، آپ ترجمہ کرتے چلے جائیں گے، سب معطوف علیہ ہے. اور مکروہ ہے غلام کی امامت، اور نابینا کی امامت، اور اعرابی دیہاتی کی امامت، اور ولد الزنا کی، غلام کی امامت. یاد رکھیے گا، جس امام کی وجہ سے جماعت میں قلت آ جائے، جس امام کی وجہ سے اس کو امام بنانا مکروہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے. اگر ان سے کوئی دوسرا اعلیٰ موجود نہیں ہے، اعلیٰ موجود ہے، ادنا کو کوئی امام بنا رہا ہے تو مکروہ تنزیہ. اب اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے، وہی امام بنیں گے، ہے نا. تو غلام کو امام بنانا کیا ہے؟ مکروہ ہے. کیونکہ آزاد لوگ غلام کے پیچھے نماز پڑھنے میں کراہیت محسوس کریں گے تو آزاد لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے آئیں گے نہیں. نابینا ہے وہ بیچارے جب دکھتی ہی نہیں ہے تو وہ طہارت وغیرہ کا اتنا التزام نہیں کریں گے، خیال نہیں رکھ پائیں گے، کپڑے ان کے گندے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا. اسی لیے اور دیہاتی لوگ ہیں بیچارے، دیہات میں اتنے زیادہ انتظام نہیں ہوتا ہے علم کا. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو دیہاتی پھر نماز پڑھائے تو کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگی. ولد الزنا، اور ولد الزنا، ظاہر سی بات ہے ولد الزنا سے لوگ متنفر ہوں گے، نفرت کریں گے.
وہ امام صاحب بنیں گے تو لوگ نماز جماعت کے ساتھ کم پڑھیں گے، لہذا اس کو بھی امام بنانا۔ والجاہلی، اور جاہل جو نماز کے مسائل نہیں جانتے اس کو امام بنانا۔ والفاسقی، اور فاسق۔ والمبتدعی، اور بدعتی، ان سب کو نماز کا امام بنانا مکروہ ہے کہ اس کی وجہ سے جماعت میں قلت ہو جائے گی۔ مبتدع، بدعتی، فاسق، جاہل، یہ دین کی اہمیت کیا سمجھیں گے؟ تو پھر نماز کی اہمیت کیا سمجھیں گے؟ جو لوگ دین میں بدعت پھیلائیں وہ نماز کا اتنا خیال نہیں رکھ پائیں گے۔ وہ تطویل الصلاۃ، اور نماز لمبی پڑھانا۔ نماز یہ بھی کیا ہے؟ وجماعت العراۃ والنساء، اور ننگے اور عورتوں کی جماعت، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، برہنہ نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ سیٹنگ پوری بگڑ جاتی ہے، کیسے پڑھا رہا تھا کیسے کیا ہوگا۔ فَإِنْ فَعَلْنَا يَقِفُ الْإِمَامُ وَسْطَهُنَّ، پھر اگر وہ لوگ ایسا کریں، پھر اگر وہ لوگ یعنی عورتیں یا برہنہ لوگ ایسا کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یقف الامام وسطہن، تو امام صاحب ان کے بیچ میں کھڑے ہو، امام صاحب ان کے بیچ میں کھڑے ہو، کالعراۃ، برہنہ نماز پڑھنے والے کی طرح، برہنہ نماز پڑھنے والے کی طرح۔ برہنہ کوئی نماز پڑھتے نا تو امام صاحب بنیں گے تو بیچ صف میں وہ کھڑے ہوں گے، اور پھر بیٹھ کر ہی نماز پڑھنا بہتر ہے۔ تو ایسی عورتیں بھی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر پڑھتی ہے تو بیچ میں کھڑی ہوگی۔ وَيَقِفُ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، اور ایک آدمی، ایک مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، ایک مقتدی ہے تو امام کے داہنے جانب، والاکثر خلفہ، اور ایک سے زیادہ تو امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ صف کی ترتیب کے بارے میں تھا نا، وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخُنَاثِ ثُمَّ النِّسَاءُ، اور صف میں پہلے مرد لوگ ہوں گے، پھر بچے ہوں گے، پھر ہجڑے ہوں گے، پھر عورتیں ہوں گی۔ یہ صفوں کی ترتیب ہے کہ صف، اگر آج تو عورتیں آتی نہیں ہیں، منع ہے، پہلے جب آتی تھیں تو صفوں کی یہی ترتیب ہوتی تھی، پہلے صف میں مرد لوگ ہوتے تھے، پھر بچے ہوتے تھے، پھر عورتیں، تاکہ فتنہ سے بچا جائے۔ ماشاءاللہ فصل ہو گئی، تھوڑی تیزی میں اس کو پڑھا دیا، چلے یاد کر لیجیے گا، بار بار سن لیجیے گا۔ دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔